السلام علیکم ویورز، پیش خدمت ہیں آپ کے لیے اقوال زریں۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو خاوند کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ محبت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی محبت ہی رہتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس اور آئینہ ہے، لہٰذا اس سے میلا نہ ہونے دیں۔ مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے، بلکہ کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جن کا دل چہرے سے بھی زیادہ صاف ہو۔ زندگی بھر خود کو نواب سمجھتے رہے۔ احساس تب ہوا جب ایک شخص نے پیار مانگا، لیکن فقیر کی طرح۔ محبت صبر کے سوا کچھ نہیں، میں نے ہر عشق کو انتظار کرتے دیکھا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ اے جانے جانا، محبت کچھ الگ ہی ہے تم سے۔ تم صرف میرے خیالوں میں ہی نہیں بلکہ میری دعاؤں میں رہتے ہو۔ میں تیرا ذکر نہیں کرتا کسی تیسرے کے ساتھ، تیرے بارے میں دعا صرف خدا سے ہوتی ہے۔ اسے کہو کہ اپنا خاص خیال رکھا کرے، مانا کہ سانسیں اس کی ہیں پر جان تو ہماری ہے۔ میرے وجود کے بائیں پہلو میں دل نہیں تم دھڑکتے ہو۔ میاں بیوی میں لڑائی گھر میں تباہی، میاں بیوی میں محبت گھر میں اللہ کی رحمت۔ نکاح میں عجب طاقت ہے کہ اجنبی سے شخص جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے مابین رشتہ سائیکولوجی ہے، جس میں بیوی سائیکو اور شوہر اکثر لاجیکل ہوتا ہے۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ بیوی کو بیمار نہ کیجیے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نفسیاتی بیمار نہ ہو اور آپ کی بیوی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہے، اور آپ کے بچے خوبصورت، ہونہار اور اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے کہ آپ کی طرف سے آپ کی بیوی کو کوئی غم نہ پہنچے اور آپ پر اس کو اتنا اعتماد ہو کہ وہ اپنی ہر الجھن بلا تکلف آپ سے کہہ سکے، تاکہ وہ اندر ہی اندر نہ گھٹتی مرتی رہے اور ان کی جائز ضروریات اور خواہشات پورا کریں جن کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ ان کے اندر امید، بشاشت، بلند ہمتی، حوصلہ، محبت اور صبر برداشت کے جذبات پیدا کیجیے، اور اپنی استطاعت کے موافق اپنی بیوی کے اعتماد کو مت ٹھکرائیں۔ اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں، اسے خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہیں، اس کو وقت دیں، اس کے ٹکڑے سکھڑے کے شریک بنیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیوی جسمانی، روحانی، قلبی، سمعی، بصری، نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گی، اس لیے کہ اس کی اور اولاد کی تندرستی میں آپ کی تندرستی پنہاں ہے، اور اس کی خوشی میں آپ کی خوشی چھپی ہوئی ہے، اور انہیں خوش رکھیں تو آپ بھی خوش رہ پائیں گے۔ شوگر، بی پی، فالج، ہارٹ اٹیک، بہت سی بیماریاں یہ مرد میں ہی کیوں زیادہ پائی جاتی ہیں؟ مرد بیماریوں کو اندیکھا کر کے خون جگر دے کر اولاد اور بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، لیکن جب بیوی یا اولاد دھوکہ دے تو شوہر کی جوانی ان بیماریوں کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ بیوی اور اولاد سب کچھ کریں لیکن مرد کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ دھوکہ دہی لا علاج مرض ہے، اور اعتماد ختم تو سب کچھ ختم۔